اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حق زہرا کے اوپر جو ہے وہ پہلی ایک گفتگو ہم کر چکے ہیں، اسی سلسلے میں یہ اس کی دوسری کڑی ہے۔ تو ہماری بات جو ہے وہ پہلے کچھ اس کے اوپر ہو چکی ہے، آج جو ہے وہ اس کے اوپر دیکھتے ہیں کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو باغ فدق تھا اس کو جناب سیدہ کو ہبہ کر دیا تھا۔ اس کے متعلق جو ہے وہ علماء اہل سنت و شیعہ جو ہے وہ ان کے نظریات جو ہے وہ کیا ہے، مورخین نے کیا لکھا ہے اس کے اوپر، وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے یہ جو آیت ہے اس سورہ حشر کی، جو پچھلے گفتگو کے اندر بھی آپ کی خدمت میں نے رکھی تھی، کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یعنی یہ جو آیت مجیدہ ہے کہ ان کے جس مال کو اللہ نے اپنے رسول کی آمدنی قرار دیا اس میں تمہارا کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے نہ تو تم لوگوں نے گھوڑے دوڑائے ہیں نہ اونٹ دوڑائے ہیں، لیکن اللہ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے غالب کر دیتا ہے۔ یعنی یہ جو مال ہے، مال خاص تھا جو فدق اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ اس کی تفصیل پہلی گفتگو میں گزر چکی ہے۔ اس آیت کے متعلق ابن حجر مکی نے اپنی کتاب سوائق محرقہ کے اندر اور سمحودی نے تاریخ مدینہ کے اندر حضرت عمر سے یہ نقل کیا ہے کہ حضرت عمر نے اس آیہ مجیدہ کے بارے میں افا اللہ کی سورہ حشر کی آیت نمبر 6 کے متعلق فرمایا کہ اس آیت کریمہ کے بارے میں میری رائے یہ، حضرت عمر کہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کے بارے میں میری رائے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنے نبی کے خصوصی حق کے بارے میں گفتگو کی ہے، یعنی یہ رسول اللہ کا خصوصی حق ہے، اس میں کوئی اس کے اندر شریک جو ہے وہ نہیں ہے۔ اب یہاں پر جو ہے وہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی جناب سیدہ کو، جناب زہرا کو یہ فدق کا وارث بنا دیا تھا؟ ان تمام روایات اور آیات کی روشنی سے جو فدق خالصتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت کا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جب یہ آیت نازل ہوئی کہ فاتذ القربہ حقہ، اس کی تعمیل کرتے ہوئے فدق جو ہے وہ جیسا کہ پہلے بھی گزر گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی جناب سیدہ کے تصرف میں دے دیا، ملکیت میں دے دیا، اور اس کی وضاحت بھی جو ہے وہ آپ کی خدمت میں میں کروں گا۔ یہاں پر جو ہے وہ حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حکومت کے زمانے میں بصرہ کے جو حاکم تھے جن کو مقرر کیا تھا مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے عامل بصرے کا بنایا تھا، عثمان ابن حنیف، ان کو جو خط لکھا ہے یہ خطبہ نمبر نہج البلاغہ کے 45 کے اندر ہے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ باغ فدق کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ بلا کانت فی ایدینا فدق ما کل ما ازلتہ السماء فشحت علیہ نفوس قوم وسخط عنہا نفوس قوم آخرین۔ امام علیہ السلام فرماتے کہ بے شک آسمان کے نیچے لے دے کے ایک فدق ہی ہمارے ہاتھوں میں تھا کہ اس پر بھی کچھ لوگوں کے منہ سے رال ٹپکنے لگی، اور جو باقی تھے ان لوگوں نے بھی اس کی کوئی پرواہ نہیں کی، اور اہل بیت کا حق جو ہے وہ ان کو نہیں دیا گیا۔ ابن حجر مکی نے سوائق محرقہ کے دوسرے باب میں ذکر کیا ہے کہ حکومت نے جناب زہرا سلام اللہ علیہ سے فدق جو ہے وہ چھین لیا۔ ابن حجر کے اس جملے کا مفہوم یہی ہے کہ فدق رسول اللہ کے زمانے میں جناب سیدہ کی کیا تھی؟ ملکیت تھی، اور رحلت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حکومت نے اسے لیا۔ علامہ مجلسی رحمہ اللہ اپنی کتاب الخرائج کے اندر اس روایت کو نقل کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فدق کے اوپر غلبہ حاصل ہو گیا تو آپ اس غلبے کے بعد مدینہ منورہ تشریف لائے اور اپنی بیٹی کے خانہ اقدس میں تشریف لائے اور فرمایا میری بیٹی، مجھے اللہ تعالیٰ نے فدق عطا کیا ہے اور وہ میری ملکیت ہے، اس میں کسی اور کا حق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق میں جس طرح چاہوں اس میں تصرف کر سکتا ہوں۔ آپ کی والدہ گرامی کا حق مہر آپ کے والد گرامی کے ذمہ باقی ہے ابھی تک، اسی اساس کے اوپر آج فدق میں آپ کو اور آپ کی اولاد کی ملکیت میں دے رہا ہوں۔
پھر اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چمڑے کا ایک ٹکڑا لیا اور حضرت امام علی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ اس کے اوپر یہ تحریر کر دیجئے کہ یہ فدق میں نے جناب سیدہ اور اس کی اولاد کی ملکیت میں دے دیا ہے۔ اس تحریر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب امیر کو حکم دیا کہ وہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام اور حضرت ام ایمن اس پر بطور گواہ دستخط کریں۔ ان تینوں شخصیات نے، جناب ام ایمن نے، مولا کائنات نے اور آپ کے غلام نے، اس کے اوپر جو ہے وہ دستخط کیے اور یہ تحریر جناب سیدہ کے پاس جو ہے وہ محفوظ ہو گئی۔ اب جو فدق کی ملکیت کے اوپر جو ہے وہ مختصراً میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ فدق جو ہے وہ ملکیت جناب سیدہ تھا، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان گرامی ہے کہ البینۃ علی مدعی والیمین علی من انکر، کہ مدعی پر لازم ہے کہ وہ گواہ کوئی دعویٰ کر دیتا ہے، میں دعویٰ کرتا ہوں کہ یہ مکان میرا ہے، تو اس حدیث کی روح سے جو ہے وہ جو شریعت کے اندر ہے، میرے اوپر لازم ہے کہ میں گواہ پیش کروں کہ میں دعویٰ کر رہا ہوں، نہ کہ وہ جو مالک ہے جس کے قبضے میں اس سے کہیں بھئی ہاں تم گواہ دو، بھئی تمہارا قبضہ اس کے اوپر کیسے ہے۔ یہ ایسا نہیں ہوتا ہے، یہ دنیا کے اوپر کہیں بھی نہیں ہے، اور جو انکار کرتا ہے اس کے اوپر یہ ہے کہ وہ قسم اٹھائے۔ اس بیان کی روح سے کیا ہے، فدق حقیقت روشن کی طرح واضح ہے کہ یہ ملکیت تھا جناب سیدہ کا، کیونکہ اس وقت جناب سیدہ کا اس کے اوپر قبضہ تھا، عامل جناب سیدہ کے تھے، اور جو ہے وہ ایک عرصے سے جناب سیدہ کے پاس تھا۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ہدیہ پیش کیا تھا اور ہبہ کر دیا تھا، جیسا کہ ابھی میں نے روایت آپ کی خدمت میں پڑھی، اپنی بیٹی کو، اور باقاعدہ ایک تحریر بھی لکھوائی۔ تیسری یہ ہے کہ ازراہ ارث، ہر جو ہے وہ اولاد قرآن کی روح سے اپنے باپ کا جو ہے وہ ارث پاتی ہے، تو ارث کی صورت میں بھی رسول اللہ کی جو ذاتی ملکیت تھی، جو ابھی قرآن مجید کی سورہ حشر کے متعلق جو ہے آپ کی خدمت میں عرض کیا، وہ جناب سیدہ کا تھا، اور جناب سیدہ نے اپنے والد سے جو ہے وہ یہ ارث پائی، اس لحاظ سے بھی جو ہے وہ آپ جو ہے وہ اس کی مالکہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو دختر ہے، انہوں نے بھی حکومت سے جو ہے یہ تمام چیزیں اس اعتبار سے جو ہے وہ جا کر لی، ان سے مانگی تھی۔ یہاں پر میں آپ کی خدمت میں سیرت حلبی، اہل سنت کے جو بہت بڑے مورخ ہیں، انہوں نے جناب حلبی اپنی سیرت جلد نمبر 3 کے اوپر لکھتے ہیں، اس امر کی جو انہوں نے تصریح کی ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اپنے والد گرامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد اپنے سیاسی حریفوں کے پاس آئیں اور فرمایا کہ فدق میرے والد گرامی کا عطیہ اور ہدیہ ہے کہ انہوں نے مجھے اپنی زندگی میں عطا فرمایا تھا، لیکن جو ہے وہ بی بی کے جو سیاسی حریف تھے انہوں نے اس کا انکار کیا اور وہ اپنے دعوے کے لیے گواہ جو ہے وہ بی بی لے کر آئیں۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے سیرت حلبی والے لکھتے ہیں، علامہ حلبی، کہ امام علی کو بطور گواہ پیش کیا، حکومت نے دوسرا گواہ طلب کیا تو بی بی نے جناب ام ایمن کو گواہ پیش کیا، حکومت نے آپ کو جواب دیا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت کی گواہی، آپ کا حق فدق اس سے جو ہے وہ ثابت ہو جائے گا۔ علامہ طبرسی نے جو ہے وہ اپنی کتاب کے اندر جناب زہرا کے متعلق یہ لکھا ہے کہ جب وہ آئیں حکومت کے پاس تو آ کر کہنے لگی لما تمنعنی میراثی من ابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم نے میرے باپ رسول اللہ صلی اللہ کی میراث مجھ سے کیوں چھین لی ہے، واخرجت وکیلی من فدق، اور تم نے میرے جو موکل تھے، میرے جو عامل تھے میرے زمین کے اوپر، ان کو کیوں جو ہے وہ وہاں سے خارج کر دیا ہے۔ قد جعلها لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بامر اللہ تعالی، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے اللہ کے حکم سے یہ فدق مجھے نہیں دے دیا تھا، میری ملکیت میں یہ نہیں آ چکا تھا؟ حکومت نے کہا کہ آپ گواہ پیش کریں تاکہ ہمیں حقیقت کا پتہ چل جائے، اور اگر آپ گواہ لے آئیں گی تو فدق آپ کو واپس کر دیا جائے گا۔ حضرت ام ایمن تشریف لائیں اور کہا کہ میں آپ کے سامنے گواہی جو ہے وہ نہیں دینا چاہتی، بلکہ میں آپ کے سامنے رسول اللہ کا فرمان بطور حجت پیش کرنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے کہا میں گواہی نہیں بلکہ حضور کا فرمان بطور حجت پیش کرنا چاہتی ہوں، میں آپ کو خدا کی قسم دیتی ہوں کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا علم نہیں ہے کہ جناب سیدہ خاتون جنت ہیں؟ حکومت نے جواب دیا ہاں ہمیں معلوم ہے وہ خاتون جنت ہیں۔
حضرت ایمن نے کہا کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی طرف وحی کی کہ فاتح ذل قربا حقہ، جب یہ وحی کی تو پیغمبر اکرم نے اللہ کے فرمان کی تعمیل کرتے ہوئے فدق جناب سیدہ کو بطور ہدیہ دے دیا۔ جناب ایمن کے بعد حضرت علی تشریف لائے اور ایمن کی مثل گواہی دی۔ حکومت نے ان کے لیے ایک وثیقہ لکھ دیا۔ حکومت نے یہ لکھ دیا کہ ان گواہوں کے مد نظر جو ہے وہ یہ فدق جناب سیدہ کا ہے، اور یہ وثیقہ لکھ کر جو ہے وہ حکومت نے جناب سیدہ کو دے دیا۔ جب یہ لکھ دیا تو اسی دوران جو ہے وہ ایک دوسرا شخص آیا اور حکومت نے کہا کہ جناب سیدہ نے جو ہے وہ فدق کا دعویٰ کیا تھا اور فدق ان کی ملکیت ہے، میں نے ان سے گواہ طلب کیے تھے، ان کے دعویٰ کو ثابت کرنے کے لیے ایمن اور امام علی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے حق میں انہوں نے گواہی دی ہے، اس وجہ سے میں نے ان کو وثیقہ لکھ دیا ہے۔ اور اس وقت وہ شخص جو ہے اس نے حضرت سیدہ سے وہ وثیقہ لیا اور العیاذ باللہ اپنے دہن سے یعنی تھوک سے جو ہے وہ اس تحریر کو مٹا دیا اور اس سند کے جو ہے وہ ٹکڑے جو ہے وہ کر دیے۔ اس سلوک دیکھ کر جناب سیدہ جو ہے وہ گریاں کنا ہوئیں اور مسجد نبوی سے باہر ہو گئیں۔ سیرت حلبی کے اندر جلد نمبر 3 میں علامہ حلبی سیرت حلبی میں لکھتے ہیں کہ اس وثیقہ کو اس شخص نے جو ہے وہ لیا اور لے کر اس کے کیا کر دیے، ٹکڑے کر دیے۔ اور اسی کے متعلق امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان گرامی ہے کہ جناب سیدہ جو ہے وہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی فرمان کی تعمیل کرتے ہوئے مسجد نبوی میں تشریف لائیں اور حکومتی افراد سے فرمایا کہ آپ لوگوں نے میرے والد گرامی کی مجلس کو اختیار میں لے لیا ہے اور ان کی جانشینی اختیار کر لی ہے، اگر فدق تمہاری ملکیت میں ہے اور میں نے تم سے طلب کیا ہے تو اس صورت میں جو ہے وہ فدق کا میرے حوالے کرنا تم پر ضروری ہے۔ تو اس وقت حکومت نے جواب دیا کہ آپ نے درست کہا ہے۔ اس وقت فدق کی واپسی کا حکم نامہ جو ہے وہ لکھ کر دے دیا گیا اور جناب سیدہ نے وہ تحریر اپنے ہاتھ میں لی اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئی کہ رستے میں ایک شخص سے سامنا ہوا، اس نے وہ آپ سے تحریر مانگی مگر سیدہ نے وہ تحریر دینے سے انکار کر دیا، مگر اس نے وہ تحریر سیدہ سے چھین کے جو ہے وہ اس کو پارا کر دیا۔ اس کو جو ہے وہ الشافی والے نے لکھا ہے، لسان المیزان نے لکھا ہے، میزان الاعتدال والے نے اس حدیث کو جو ہے وہ نقل کیا ہے۔ اسی طرح پھر اس کے بعد مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ سیاسی حریفوں کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے بات کی حکومت کے ساتھ کہ اس کے بارے میں جو ہے جب وہاں پر اجتماع تھا ان میں سے جناب سیدہ نے جو ہے وہ جو خطاب بھی کیا تھا، اس کے بعد امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تحکم بیننا بخلاف حکم اللہ فی المسلمین۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا کیا ہم اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے حکم اور جو معاشرے کے لیے اللہ نے قوانین نافذ کیے ہیں ان کے لیے اور حکم ہے اور ہمارے لیے تم اور حکم لے کر آ گئے ہو؟ تمام جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ وراثت پائیں اور ہم اہل بیت جو ہے وہ وراثت نہ پائے۔ اس وقت حکومت نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ حضرت امیر نے فرمایا اگر کسی مسلمان کے پاس کوئی چیز ہو اور میں دعویٰ کروں، مثلا چیز کسی کی مکان آپ کا ہے، میں دعویٰ کرتا ہوں کہ یہ میرا ہے، مولا علی علیہ السلام نے کہا تو کیا آپ مجھ سے گواہ طلب کریں گے؟ تو اس نے کہا جی ایسا ہی ہے۔ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر جناب زہرا کا کیا جرم ہے؟ وہ تو جناب سیدہ کی ملکیت میں، آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ حکومت کا ہے، تو گواہ بھی جناب سیدہ سے مانگے جا رہے ہیں، تو گواہ تو پھر آپ کو لانے چاہیے نہ کہ جناب سیدہ کو جو ہے وہ لانے چاہیے۔ یہ مولا کائنات نے جو ہے وہ ان کے سامنے جو ہے وہ گفتگو کی، جب ان کے پاس کوئی جواب نہ بن پایا تو اس وقت حکومتی جو سربراہ تھا اس نے یہ تھوڑی دیر خاموشی اختیار کی اور اس کے بعد کہا ہے علی اپنی منطقی گفتگو سے ہمیں دور رکھیے، آپ کے دلائل و براہین کا ہمارے پاس کوئی جواب نہیں، ہاں اگر آپ کے پاس کوئی عادل گواہ ہیں تو وہ لے آئیے، صورت دیگر جو ہے وہ فدق مسلمانوں کی ملکیت ہے۔ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ایک دوسری بات کی، وہاں پر مولا نے کہا کہ کیا قرآن مجید کی یہ آیت آپ نے پڑھی ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا؟ انہوں نے کہا جی بالکل پڑھی ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے؟ تو حکومت کے نمائندوں نے کہا کہ یہ آپ کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ تو حضرت امیر نے فرمایا کہ کیا حضرت زہرا کے بارے میں کچھ لوگ اگر کسی ناپسندیدگی امر کی جو ہے وہ گواہی دے دیں تو آپ کیا کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں ان تمام مسلمان
اگر دوسری مسلمان خواتین کے متعلق اگر کوئی گواہی دے دیں تو ان کو جو سزا دی جاتی ہے تو میں بھی ان کو وہی سزا دوں گا. تو اس وقت مولا کائنات نے فرمایا کہ ایسا کر کے آپ اللہ کی مخالفت نہیں کریں گے؟ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان کی قرآن مجید میں گواہی دے طہارت کی، پاکیزگی کی، ہر چیز کے جو ہے وہ برائیوں سے دور ہونے کی، اور آپ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی گواہی کو چھوڑ کے بندوں کی گواہی کو قبول کر لیں گے تو کیا یہ قرآن مجید کے خلاف آپ کا عمل نہیں ہو جائے گا؟ پھر ظاہر ہے اس کے بعد جو ہے وہ کوئی جواب اس کا حکومتی نمائندوں کے پاس نہیں تھا. تو اس وقت جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان گرامی جو مولا کائنات نے وہی پڑھا جو میں نے شروع میں پڑھا تھا. مولا نے کہا البینۃ علی المدعی والیمین من ادعا علیہ. تو جو دعویٰ کرتا ہے گواہ اس سے طلب کیے جاتے ہیں. آپ یہ تو ملکیت ہے جناب سیدہ کی، آپ اس کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومتی جو ہے اور مسلمان تمام کا مال ہے، اس کے اوپر اگر گواہ لانے ہیں، کوئی تحریر لانی ہے تو وہ آپ نے لانی ہے، جبکہ جناب سیدہ گواہ بھی لائی ہیں اور تحریر بھی جو ہے وہ لے کر آئی ہیں. اس کے باوجود جو ہے وہ آپ جناب سیدہ کی بات کو جو ہے وہ قبول نہیں کر رہے ہیں. اس کے بعد جناب امیر نے فرمایا جب تم لوگ ہماری منزلت اور مقام کو جانتے بھی ہو، ہمارے فضائل کا انکار بھی نہیں کرتے ہو، اس کے باوجود ہماری گواہی کو قبول بھی نہیں کرتے ہو. ایک طرف کہہ رہے ہو کہ آیت تطہیر بھی آپ کی شان میں نازل ہوئی، ایک طرف یہ کہہ رہے ہو کہ یہ ساری فضیلتیں بھی آپ کی ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ سارے گواہ جناب ام ایمن کو لایا گیا، جناب اسما بنت ام ایس نے جو ہے وہ آ کر گواہی دی، اسی طرح جناب حسنین نے گواہی دی. تو حکومت نے مولا علی نے گواہی دی. تو اس کے وقت حکومت نے کہا کہ یہ سارے جو ہے وہ چونکہ اسما بنت ام ایس جو ہے وہ پہلے مولا کائنات کے جو بھائی ہیں جناب جعفر ان کی زوجہ رہ چکی ہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ ام ایمن جو ہے وہ بی بی کی جو ہے وہ کنیز ہیں، اسی طرح جناب حسنین شریفین بی بی کے بیٹے ہیں اور آپ ان کے شوہر ہیں، لہٰذا آپ کی گواہی کو قبول نہیں کیا جا سکتا. امام نے فرمایا یہ جو قرآن مجید کی آیتیں ہیں ان کے سارے کے باوجود کہ ہم کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے جناب حسنین کے بارے میں یہ رسول اللہ کی حدیث نہیں سنی کہ انہوں نے کہا کہ ان الحسن والحسین کہ یہ جناب امام حسن اور امام حسین جو ہیں وہ جوانان جنت کے سردار ہیں؟ کیا یہ آپ نے حدیث نہیں سنی؟ کہا جی بالکل سنی ہے. کہا تو کیا جب جنتی جھوٹ نہیں بول سکتا تو جو جوانان جنت کے سردار ہیں ان کی طرف جو ہے وہ جھوٹ کی نسبت کس طرح دی جا سکتی ہے؟ اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ یہ تمام فضیلتیں، اس میں کوئی شک نہیں یہ آپ کی فضیلتیں ہیں، لیکن یہ تمام کے تمام افراد جو ہیں وہ آپ ہوں یا آپ کے بیٹے ہوں یا یہ بیویاں ہوں، یہ جو ہے وہ اپنا نفع کے لیے جو ہے وہ سارا گواہی دے رہی ہیں، لہٰذا ان کی گواہی قبول نہیں کی جا سکتی. اس کے بعد امام علی علیہ السلام نے کہا ان ساری چیزوں کے باوجود بھی اگر جو ہے وہ آپ ان چیزوں کو قبول نہیں کریں گے تو پھر میں یہی کہوں گا انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کے علاوہ جو ہے وہ کچھ نہیں ہے. اور اس کے بعد آخر میں میرے مولا نے سورہ شعراء کی جو ہے وہ آیت مجیدہ پڑھی اور فرمایا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. اور اس کے بعد جو ہے وہ مولا نے جناب سیدہ سے کہا کہ آپ جو ہے وہ واپس گھر جو ہے وہ تشریف لے جائیں. انشاءاللہ جو ہے وہ اگلی گفتگو کے اندر جو ہے وہ مزید آپ کی خدمت میں دلائل رکھیں گے کہ جناب سیدہ آخر فدق مانگنے کے لیے کیوں گئی، اس کے اندر کیا راز تھا، کیوں بی بی گئی، مولا علی علیہ السلام کیوں گئے. اس کے اوپر انشاءاللہ آئندہ گفتگو کے اندر بات ہوگی. صلی اللہ علیہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.